اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ اروگوئے کے صدر کو ان کے ملک کی آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بیروت میں لبنان کے صدر سے ملاقات کی۔ قطر نے دھماکوں کے بعد لبنانی باز آباد کاری کے مرحلے میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ اور افغانستان میں سلسلے وار حملوں کی لہر کے نتیجے میں 17 افراد قتل اور دیگر کئی زخمی۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ اروگوئے کے صدر لوئس ٹیکالے پاؤ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صدر جمہوریہ اروگوئے کو مبارکباد کے تار ارسال کیے۔ اور سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے صدر جنرل مسل عون سے بیروت میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی اور انہیں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں لبنانی عوام کی مزید ترقی و فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ نے بیروت پورٹ دھماکے میں ہوئی ہلاکتوں پر لبنانی صدر سے صاحب سمو امیر کی جانب سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ لبنان کے صدر نے اپنی طرف سے وزیر خارجہ سے صاحب سمو امیر کے نام خیر سگالی کا پیغام پہنچانے کے لیے کہا، نیز ان کی بہتر صحت و خوشحالی اور قطری عوام کی مزید ترقی و فروغ کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا۔ لبنان کے صدر نے لبنانی حمایت کے لیے صاحب سمو امیر کا شکریہ بھی ادا کیا اور صاحب سمو امیر کی زیر ہدایت بیروت دھماکے کے فوراً بعد لبنان کی طرف سے بہم پہنچائی جانے والی قطری امداد کی تعریف کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری سے ملاقات کی اور بیروت دھماکے میں ہوئی اموات کے تعلق سے حکومت قطر اور عوام کی طرف سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی فوری ریکوری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے لبنان کے ساتھ ریاست قطر کی یکجہتی اور تمام بحرانوں میں مسلسل حمایت کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے موقفوں کو سراہا اور ان کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر امور خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنان کے نگراں وزیر اعظم ڈاکٹر حسن دیاب سے ملاقات کی۔ دوران بات چیت نائب وزیر اعظم نے بیروت پورٹ دھماکے میں ہوئی ہلاکتوں سے متعلق حکومت قطر اور عوام کی طرف سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر دیاب نے اپنی طرف سے لبنانی کرائسس میں لبنان کے ساتھ ریاست قطر کی یکجہتی اور مسلسل سپورٹ کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ لبنانی باز آباد کاری کے مرحلے انسانی آفت سے باہر نکلنے کی اس کی کوششوں میں حمایت اور کورونا وائرس کی مہلک وبا کے پس منظر میں اس کے اقتصادی بحران میں سپورٹ جاری رکھنے میں ریاست قطر برادر لبنانی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کی پابند ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ لبنان ایک نازک وقت سے گزر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لبنان میں ہوئے دھماکے سے متاثرہ منصوبوں کا مطالعہ کرنا اور وہاں کے عوامی اسکولوں کی اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق
ادارے یونیسیف کی شراکت سے دوبارہ تعمیر اور ڈیمیج ہونے والے اسپتالوں کی بحالی کے لیے قطر کی طرف سے اسٹڈی کی تکمیل کے تعلق سے صاحب سمو امیر کی ہدایات بھی بالکل صاف اور واضح ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مجلس شورا کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود سے ریاست قطر کے لیے جمہوریہ ترکی کے سفیر مہد مصطفیٰ گوکسو نے ملاقات کی، جس میں پارلیمنٹ کے فیلڈ میں دو طرفہ تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اسی دوران مجلس شورا کے اسپیکر سے جمہوریہ یونان کے سفیر نے بھی ملاقات کی، جو اپنی سفارتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قطری سفیر برائے جاپان جناب حسن بن محمد رافی العمادی نے مختلف 3 تنصیبات کا دورہ کیا ہے، جنہیں قطر فرینڈشپ فنڈ کے پروجیکٹس کے تحت مکمل کیا گیا، اور یہ وہی فیسلٹیز ہیں جو سال 2011 مارچ مہینے کے زلزلے اور سونامی کے دوران تباہ ہو گئی تھیں یا جنہیں نقصان پہنچا تھا۔ قطری سفیر برائے جرمنی محمد جہاں ملکواری نے ہیفن ہیمبرگ کلب کی دعوت پر ایک لیکچر یا تقریر کے دوران وثوق سے کہا کہ خطے میں بحیثیت ایک قابل اعتماد پارٹنر اور امن و استحکام کی حمایت سے متعلق پوزیشن کی تصدیق کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں اپنی کامیابی کے ذریعے قطر ایک مرکزی طاقت بن گیا ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے کل اعلان کیا گیا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وبا کا شکار 291 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 1,14,099 ہو گئی ہے۔ خبر کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے والے 258 نئے کیسز سامنے آئے اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ واضح ہے قطر میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدام اور تدابیر کامیاب رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انفیکشن کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی اور شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بیان میں عوام الناس سے احتیاطی اقدام پر عمل پیرا ہونے کا اصرار کیا گیا ہے تاکہ وائرس کے عدم پھیلاؤ پر کنٹرول بنا رہے۔ وزارت داخلہ نے آج تحقیقات اور سرچ آپریشن بنام انکورنگ ماسک کے بعد ایک گروہ کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے، جو سائبر فراڈ اور بینک سے روپے نکالنے یا چرانے میں ماہر بتایا جاتا ہے۔ جرائم سے متعلق تحقیقات کی جنرل ڈائریکٹوریٹ کے اقتصادی اور سائبر جرائم کے انسداد کے شعبے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کیسے ایک کرمنل گینگ کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس نے سائبر فراڈ آپریشن، بینک سے صارفین کے فنڈ چرانے اور انہیں بیرون ملک منتقل کرنے یا بلوں کی ادائیگی اور ویب سائٹ کے ذریعے خریداری کی اور متعدد وارداتیں انجام دی ہیں۔ یاد رہے ان فراڈ ٹرانزیکشن کی کل مالیت 10 ملین قطری ریال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے امریکی وزیر خارجہ مسٹر مائک پومپیو سے آج خرطوم میں کہا کہ ان کے ملک کی عبوری حکومت کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں قطعی دلچسپی نہیں یا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ملک کی کابینہ کے ترجمان نے یہ بیان دیا۔ اور افغانستان میں اہلکاروں کے بقول ملک میں سلسلے وار حملوں کی لہر کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد قتل اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ واضح ہے ان حملوں کے دوران ملک کے شمالی حصے میں طالبان ٹرک بامبنگ کا ایک حملہ بھی شامل ہے، جس سے افغان فورسز کے ایک کمانڈو ٹھکانے کو ہدف بنایا گیا تھا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ایروگوئے کے صدر کو ان کے ملک کی آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بیروت میں لبنان کے صدر سے ملاقات کی۔ قطر نے دھماکوں کے بعد لبنانی باز آبادکاری کے مرحلے میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور افغانستان میں سلسلے وار حملوں کی لہر کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد قتل اور دیگر کئی زخمی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ